آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا آمنو آمنو باللہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ یہاں رسول سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا، بولیے ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور فرشتوں پر، وکتبہ اور کتابوں پر، ورسلہ اور رسولوں پر۔ وہاں ایمان مفصل میں کیا آیا؟ ورسلہ، رسولوں پر، تمام رسولوں پر، لیکن اس آیات میں آیا ورسولہ نہیں، یہاں صرف رسول اللہ کی بات ہوئی۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالی ان لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ جو لوگ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح حضور کو چھوڑ کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا مجھ پر ایمان لانا، یہ کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا، یہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا جب تک کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا۔ اب جیسے یہود و نصارہ ہیں، عیسائی تقریباً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ اسی طرح یہودی کچھ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا اقرار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، مگر جب باری آئی ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو یہ انکار کر بیٹھے۔ تو مولا تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارا سب کو ایمان لانا، یہ سب پر ایمان لانا، اللہ پر، قیامت پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یہ اس وقت کام آئے گا جب تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تم ان پر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں۔ اور اس آیات کے حصے سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے جو رسول علیہ السلام پر ایمان تو لاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پر ایمان لائے، ہم رسول کو مانتے ہیں، مگر وہ رسول کو مانتے اس طرح ہیں کہ وہ رسول کے اوصاف کو نہیں مانتے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی اس طرح ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم ایمان لائے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر بھی ایمان لانا لازم ہے، فرض ہے، جبھی تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اسی طرح تم رسول پر بھی ایمان لائے ہو تو تمہیں رسول پر بھی رسول کے اوصاف کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا۔ جب تم رسول کو رسول کے اوصاف کے ساتھ مانو گے تو اس وقت تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ایک عام انسان ہے، عام بشر ہیں۔ تو اس آیات مبارکہ کے اس حصہ سے ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام مر کر مٹی ہو گئے، معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، باقاعدہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اگر آپ پوچھنا ہے کہ کہاں ہے تو وہ کتاب بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا گیا کہ معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو کوئی علم غیب نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے
یہ قرآن کریم آپ تک کس طرح پہنچا؟ یہ قرآن کریم میں کیا ہے؟ قیامت کا بیان ہے، قبر کا بیان ہے، تو قبر آپ نے دیکھ کے آئے ہیں؟ کون دیکھ کے آیا؟ قبر کون دیکھ کے آیا؟ قیامت کو کون دیکھ کے آیا؟ یہ کس نے بتایا؟ سورہ فاتحہ ایسی پڑھی جائے گی جیسی ابھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ حضور نے بتایا۔ رب تعالیٰ کو کس کس نے دیکھا ہے؟ کوئی موجود ہے جو بیٹھا ہو کہ میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو رب تعالیٰ کو کیسے مانتے ہو؟ کیسے مانتے ہو؟ رب تعالیٰ کو رسول نے بتایا تو ہم نے مانا، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ان لوگوں کو اس آیات مبارکہ کے حصے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ رسول پر ایمان لانا ہے کس طرح؟ رسول کے اوصاف کے ساتھ۔ رسول پر ہم ایمان لائے تو رسول کے علم غیب پر بھی ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے تو رسول کو سب سے افضل عالم ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے افضل اعلیٰ جس ہستی کو بنایا وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو وہ ہماری اور تمہاری طرح کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ یہ اعلیٰ بنایا، یہ ایمان والا کہہ سکتا ہے، یہ مسلمان کہہ سکتا ہے۔ جو ایمان جس کے دل میں نہیں، جس کے سینے میں ایمان نہیں، وہی یہ الفاظ کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری طرح تمہاری طرح ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ نبی ہماری تمہاری طرح نہیں، بلکہ نبی تو امام الانبیاء ہے۔ جی، جو انبیاء کے امام ہیں وہ ہماری تمہاری طرح کہاں ہو سکتے ہیں؟ جن کے اوصاف قرآن میں بیان ہوئے، جن کے اوصاف صحابہ نے بیان کیے، بلکہ انبیاء نے بیان کیے، جن کے اوصاف مولا نے بیان کیے، انبیاء نے بیان کیے، صحابہ نے بیان کیے۔ صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ صحابہ، ہم نے تو نہیں دیکھا نا حضور کو، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل تو کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ تعریف بیان کر رہے ہیں یا عیب نکال رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل تو کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میری آنکھ آپ جیسا حسین و جمیل دیکھتی بھی کیسے کہ اللہ نے آپ جیسا حسین و جمیل تو بنایا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آج ہم اور تم کہہ بیٹھے کہ یہ تو ہماری طرح ہے، معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جب صحابہ کا یہ انداز دیکھا نا مولا تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر صدیق لائے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح فاروق اعظم ایمان لائے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح عثمان غنی لائے، ارے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح مولا علی لائے۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ تمام انسانوں کو خطاب ہے کہ ایمان لانا ہے، مسلمان ہونا ہے تو مسلمان اس طرح ہو جس طرح یہ تمام صحابہ مسلمان ہوئے۔ صحابہ کا کیا انداز تھا؟ آپ کو صحابہ تو وہ تھے کہ حضور کی محبت میں اپنی جان، اپنی نمازیں، اپنی اولادیں، اپنے مال، تمام چیزیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، آپ کو پتا ہے نہیں ہے؟ بولے پھر، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے جو سب سے پہلے خلیفہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب غار میں ہجرت کی رات، جب غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے زانوں پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ صدیق اکبر کو سانپ بار بار ڈستا رہا، سانپ ڈس رہا ہے مگر جسم کو حرکت بھی نہ دی۔ اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر رسول اللہ کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟
اس لیے مولا نے فرمایا کہ جس طرح صدیق اکبر ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ۔ اور میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جنہوں نے نمازوں کو بھی حضور پر قربان کیا، نمازوں کو۔ وہ آپ نے روایت میں نے کئی بار عرض کی ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کے زانوں پر سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا نہیں فرمائی، نماز عصر مولا علی نے ادا نہیں فرمائی، اور حضور ان کے زانوں پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور یہ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا، نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ مولا علی کی نماز عصر قضا کس لیے قضا ہوئی؟ وہاں جان گئی، یہاں نماز گئی، صرف رسول اللہ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس لیے مولا نے فرمایا کہ جس طرح صدیق اکبر، مولا علی، جس طرح سارے صحابہ امیر معاویہ ایمان لائے اس طرح ایمان لا۔ تو ہمیں ایمان کس طرح لانا ہے؟ پھر میں آپ کو یہ بات پوری عرض کر دوں کہ جب نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا اور حضور کی آنکھ مبارک چشمان مبارک کھل گئی تو فرمایا کہ اے علی نماز عصر ادا نہیں کی؟ تو مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز عصر نہیں ادا کی۔ تو حضور نے سورج کو حکم دیا تو وہ پیچھے آ گیا، نماز عصر کا وقت واپس لوٹا دیا، صدیق اکبر کو جان لوٹا دی، اپنا تھوک مبارک جو کہتے ہیں ہماری طرح ہے، صدیق اکبر کو سانپ ڈستا رہا، حضور نے اپنا تھوک مبارک لگایا تو ابو بکر صدیق ٹھیک ہو گئے۔ جن کا لحاظ ایسا ہو تو وہ ہماری تمہاری طرح کام ہو سکتے ہیں۔ تو ایمان کس طرح لانا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اس طرح لاؤ کہ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور وہ حق صحابہ نے تمہیں کر کے دکھایا۔ اب اس صحابہ کی سیرت کو پڑھیے اور اس طرح ایمان لائیے اللہ پر۔